اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جو حب علی کے جام کے نام پر صحابہ اکرام کی گستاخیوں کا کڑوا جام پلائے گی. اس لیے علامہ ابن حجر حیثمی نے مقدمۃ التحقیق کے اندر ایک جملہ بہت پیارا سرکار کی حدیث پوری روایت کی. مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہے. سرکار نے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. سرکار نے فرمایا حضرت علی حدیث کے راوی مزے کی بات یہ ہے کہ جو علی سے محبت کی بات کرتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے والے بھی علی ہیں. حضرت علی نے کہا سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا نام رافضی ہوگا. بولو جس کا نام. یہ نام ہمارا دیا ہوا نہیں ہے بھیا، سرکار کا دیا ہوا ہے. اس لیے شیعہ نہ کہا کرو، رافضی کہا کرو، تاکہ سرکار کا دیا ہوا نام دنیا میں عام ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا یرفضون الاسلام، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. حضرت علی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی آقا مل علامت فیہم، سرکار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو رافضی ہوگی، اسلام کو چھوڑ دے گی، پہچان بھی تو بتا دے. حضرت علی نے جب یہ پوچھا پہچان بھی بتاتے تو سرکار نے فرمایا آیت ذالک، توجہ، کہا سرکار ان کی پہچان کیا ہوگی. ایک روایت کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا یقرزونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف. سرکار نے فرمایا علی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیری شان بیان کرنے میں اتنا غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے، اتنا بڑھ جائیں گے جو تجھ میں نہیں پایا جاتا ہے وہ بھی تجھ میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سرکار نے بتایا. بولو. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ینتحلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک. معلوم ہے وہ سب کے سب ہم اہل بیت سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کریں گے، اب ان کا پیار سچا ہوگا کہ نہیں. سرکار نے فرمایا ولیسوا کذالک، ان کا پیار جھوٹا ہوگا. جس کے پیار کو میرے مصطفیٰ ریجیکٹ کر دے ہم دنیا دار میں دنیا کے اندر کبھی اس کو حضرت علی اور اہل بیت سے پیار کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. سرکار نے آگے فرمایا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے ابو بکر کو گالیاں دیں گے، میرے عمر کو گالیاں دیں گے. اب تو پہچان سمجھ میں آ گئی. بولو دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، رافضی بدماش قوم یہی تو کر رہی ہے. اب آئیے ذرا اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں. مجھے جو پوسٹ بھیجی گئی کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پر عید غدیر، اعلان عید غدیر ہوئی ہے، اعلان کیا گیا، پھر عید غدیر منائی گئی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ عید غدیر کیا ہے؟ سرکار فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم جیسی شکل اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم نے کہا تم عید غدیر کی بات کرتے ہو، عید غدیر کی پہلے حقیقت سن لیجئے. عید کیا ہے وہ تو نہیں، خالی غدیر خم کی حقیقت سن لے. سرکار سیدنا برا ابن عازب، سرکار سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی ہیں. دونوں ارشاد فرماتے ہیں لما نزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغدیر خم، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے آخری حج کر کے، حجۃ الوداع کر کے سرکار تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک مقام ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. کوئی خم پڑتا ہے کوئی خم پڑتا ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. غدیر کا معنی آپ جانتے ہیں، غدیر کہا جاتا ہے تالاب کو عربی میں، تو غدیر خم وہاں کوئی تالاب یا جو بھی چیز رہی ہو اس مقام کا نام غدیر خم پڑ گیا. سرکار جب وہاں تشریف لائے فاخذ بید علی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد سرکار نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سارے صحابہ جمع ہے. سرکار فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ایک ترجمہ یہ. دوسرا یہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے. ایک بار میرے نبی نے پوچھا، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں میرے آقا، آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. جس کو سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے.
लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्ले मोमिनिन अन नफ्सिही, ये बताओ क्या मैं हर ईमान वाले की जान का उससे ज्यादा हकदार नहीं हूं? सारे सहाबा ने एक सवाल होकर कहा, क्यों नहीं मेरे मुस्तफा, हमारी जानें आपके लिए है, हमारा माल आपके लिए है। हम कहते हैं ज़बाने हाल से यही बोली बोली जो बरेली का मुफ्ती आजम बोलता है, कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। सहाबा इकराम से जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ से सरकार ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, कहे अल्लाह मैं जिसका मौला उसका अली मौला। बोलो मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला। मैं नारा लगा रहा हूं, आप बोले, मैं आप अगला जुमला बोले, मैं पहला बोल रहा हूं, मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका तवज्जो है। अब आगे सरकार ने एक दुआ की, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु आदी मन आदा, ए अल्लाह जो मेरे अली से प्यार करे उससे तू प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे उसको अपनी बारगाह से दूर कर दे। ये दो जुमले समझने के हैं, इसी को लेके नाफजी नीम राफजी हमारे सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ईद गदीर मनाते हैं, हमने कहा आज तक ईद पलीद मना के जिना के जरिए जो बच्चा पैदा होता था राफजियों में, और आज भी वो उनका इमाम बनता है, ये पलीद से ईद गदीर की तरफ कब से आ गए, ये भी समझना होगा ना। अब हमसे लोग दलील मांगते हैं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, तो उनसे कहना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद हज़रत मौलाए कायनात से पहले हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई तो क्या ईद गदीर मनाई गई? हज़रत उस्मान ने मनाई, हज़रत अली ने मनाई, खुद हज़रत अली ने मनाई, हसन मुस्तफा ने मनाई, इमाम हुसैन ने मनाई, कभी नहीं। कब मनाई गई? 351 हिजरी। बोलो बोलो बोलो, याद कर लो, 300 हिजरी के अंदर बगदाद में रहने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। क्या नाम था? मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। उसने पहली बार 351 हिजरी में बगदाद के अंदर ईद गदीर मनाई। और कब मनाई जाती है? 18 ज़ुल्हिज्जा को। कब? 18 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। और मनाई क्यों जाती है ये भी सुन लीजिए। राफजी 18 ज़ुल्हिज्जा को ईद गदीर क्यों मनाते हैं? इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान किया था, हजरत अली का हाथ पकड़ा था, उनके नजदीक यही तारीख थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के कहा था, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये कहते मालूम है इसका मतलब क्या था? सरकार दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, जिंदगी का आखिरी हज है। सरकार ने आखिर वक्त में हजरत अली का हाथ पकड़ के सबको यह बता दिया था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो अली। सुभान अल्लाह नहीं इस जगह, मगर यहां ठीक है सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, ताज्जुब के तौर पर भी सुभान अल्लाह बोला जाता है। अगर आपने सुभान अल्लाह बोला है तो नियत यह कीजिए कि ताज्जुब, अच्छा तो सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह ताज्जुब के लिए भी बोला जाता है। ताज्जुब इस बात पर है कि इनकी मत मारी गई। इस हदीस को लेकर के इन्होंने हजरत अली को सरकार के बाद सबसे अफजल समझा। बोलो बात समझे कि नहीं? तो ईद गदीर क्यों मनाई जाती है राफजियों के यहां? 351 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला ने सबसे पहले बगदाद में ईद गदीर मनाकर यह ऐलान किया था, हमारे नजदीक सबसे पहले खलीफा बिला फसल जिनको कहा जाता है, उनकी जबान में कहा वो अली है, अली है, अली है, अली है। ये उन्होंने नजरिया बयान किया। अब मैं हिंदुस्तान के इन नीम राफजियों से पूछना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, 18 ज़िलहिज्जा को सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी हुई है। ये बदबख्त कौम इसीलिए ईद गदीर मनाती है। एक तो हजरत अली की
خلافت کے اعلان کے طور پر، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ، یہ جھوٹے جھوٹے پیر اور جھوٹے جھوٹے سید عید غدیر ملا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں. اور اتنا یاد رکھنا، ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند، سرکار نے فرمایا یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ. بولو بولو. سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ، سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ، نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت. عید غدیر کا بائیکاٹ کرو چمکے، اس لیے کہ اس میں 2 راز ہیں. ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے. جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا الیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں، ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہی کتابیں. اعلیٰ حضرت نے رد الرفسہ میں ایک حکم شرع بیان کیا، فرمایا من الروافض من انکرا من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فہو مبتدع وان انکرا خلافت الصدیق او عمر فہو کافر. فرمایا سنو، اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر. اب تو سمجھے بات کو. عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے. 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے.